السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 184 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، چند گنتی کے روز ہیں، پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اس پر ان کی گنتی اور دنوں سے ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ آیت کے اس ٹکڑے میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو گنتی کے چند دنوں کے لیے روزے رکھنے ہوں گے، یعنی ہر سال رمضان کے مہینے میں جو کبھی 29 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دن کا۔ امت کی تنظیم کے لیے وقت اور مدت کا یہ تعین نہایت ضروری تھا، تاکہ یہ نہ ہو کہ جب کسی کا جی چاہے اور جتنے دنوں کے لیے جی چاہے روزہ رکھ لے، بلکہ تمام اہل ایمان پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ ایک ہی خاص وقت پر اور ایک ہی خاص مدت میں اس مبارک فریضہ کو ادا کرے۔ اور رمضان کے تعین سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ روزے اول بدل کر مختلف موسموں میں آ جاتے ہیں اور ہر ایک شخص کو گرمی سردی کے موسم میں روزہ رکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس سے ایک یہ پہلو بھی نکل آتا ہے کہ فرض روزوں کی تعداد کچھ بڑی نہیں۔ یہ نہیں سال بھر روزے ہی رکھتے جاؤ یا سال کا آدھا یا چوتھائی حصہ ہو، بلکہ سال میں صرف ایک مہینہ مقرر ہے، وقت اور مدت مقرر کر دی گئی ہے، لیکن ایسے لوگوں کو کچھ رعایت بھی دے دی گئی ہے جو ان حدود اور شرائط کو پورا کرنے سے معذور ہوں۔ یہ لوگ جب اپنی مجبوریوں سے نجات پا لیں تو وہ رمضان کے چھوڑے ہوئے روزے کسی دوسرے وقت بھی رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ان لوگوں کو رعایت دی گئی ہے جو بیمار ہوں اور بیماری کے باعث روزہ رکھنا ان کے لیے دشوار ہو۔ بیماری کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں، پھر اس کے علاوہ موسم اور عمر کے اختلافات بھی اثر انداز کرتے ہیں۔ یہاں ایسی بیماری مراد ہے جو روزہ رکھنے میں خلل انداز ہو اور ایسی شدید ہو کہ انسان روزہ نہ رکھ سکے۔ شریعت نے بیماری کا نام نہیں بتایا، بلکہ مسلمانوں کے خلوص اور دیانتداری پر اور ماہر معالج کی رائے پر چھوڑ دیا ہے۔ بیمار کے علاوہ ان لوگوں کو بھی رائے دی گئی ہے جو سفر پر ہوں۔ یہ دونوں قسم کے آدمی یعنی مریض اور مسافر سال میں کسی اور وقت اپنے روزے پورے کریں، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جلد از جلد قضا روزے پورے کر لیے جائیں۔ کیا معلوم زندگی اور مہلت کب تک کے لیے ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، اور جنہیں مشکل ہو ان کا ذمہ ایک فقیر کا کھانا بدلہ ہے، پھر جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو اس کے واسطے اچھا ہے۔ آیت کے اس ٹکڑے میں ان لوگوں کے لیے رعایت کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں روزہ رکھنے میں بہت مشکل اور تکلیف اٹھانی پڑتی ہو۔ ان کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ روزہ چھوڑنے کے بدلے میں کسی فقیر یا حاجت مند کو روزانہ 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلا دیا کرے، اور کھانے کا معیار وہی ہو جو عام طور پر خود ان کا رہتا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ روزہ چھوڑنے کا صحیح فدیہ تو ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس بدلے کی مقدار بڑھا دے، یعنی ایک سے زیادہ فقیروں کو کھانا کھلا دے، کھانے کی قسم بہتر کر دے تو اور بہتر ہے۔ اس احسان اور نیک عملی کا معاوضہ اسے ضرور ملے گا، اس کی آخرت سنور جائے گی۔ صدقہ و خیرات، فیاضی، حسن سلوک اور نیک برتاؤ کی تاکید اسلام ہر مقام پر، ہر حال اور ہر وقت میں کرتا ہے، لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں اس کی اہمیت اور زیادہ ہے۔
چنانچہ اس مہینے کے ختم ہونے پر یا ختم ہونے سے پہلے صدقہ فطرانہ ادا کیا جاتا ہے، وہ بھی اس سلسلے کی اہم کڑی ہے تاکہ کوئی مسلمان بھوکا نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی بہت فیاض اور سخی تھے، لیکن حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں تیز آندھی کی طرح یعنی بہت زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے اور سخاوت اور فیاضی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ روزوں میں غریب کی غربت اور بھوکے کی بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ آیت کے اس ٹکڑے میں روزوں کی اہمیت اور خیر و برکت ایک بار پھر بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اگرچہ کوئی معقول عذر انسان کو روزہ قضا کرنے پر یا فدیہ دینے پر مجبور کر دے، پھر روزہ رکھنے سے جو فائدے اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں وہ صرف رمضان میں روزہ رکھنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں، قضاء یا کفارہ سے نہیں۔ اس لیے تنبیہ کر دی گئی ہے کہ اگر تم روزے کی فضیلتیں، مصلحتیں اور حکمتیں سمجھو تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم روزہ رکھو اور فدیہ وغیرہ کی اجازت سے خواہ فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت، حکمت اور اس کے سلسلے میں ضروری احکام کا ذکر ہوا جو اس رکوع کے سابقہ آیات میں فرمایا ہے، انہیں ہم یہاں دوبارہ خلاصے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، روزہ ہر بالغ مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر فرض ہے کہ یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس سے غفلت، سستی اور روگردانی بہت بڑا گناہ ہے۔ فقہا نے روزے کی فرضیت کے انکار کو کفر قرار دیا۔ نمبر 2، روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض رہا ہے، اسلام نے کوئی نئی بات نہیں کی۔ نمبر 3، روزے کا مقصد انسان میں روح کی پاکیزگی، پرہیزگاری، تقوی اور بندگی پیدا کرنا ہے۔ نمبر 4، روزوں کی تعداد مقرر ہے، یعنی رمضان کے مہینے میں کبھی 29 اور کبھی 30 دن ہوتے ہیں۔ نمبر 5، اگر رمضان کے مہینے میں کوئی شخص بیمار ہو اور قابل نہ ہو کہ روزہ پورا کر سکے تو وہ اس مہینے کے بجائے کسی اور وقت جبکہ وہ تندرست ہو روزے رکھ سکتا ہے۔ نمبر 6، ان دنوں اگر کوئی شخص سفر پر ہو تو وہ اپنے روزے کسی اور وقت پورے کر سکتا ہے جبکہ وہ سفر پر نہ ہو۔ نمبر 7، فدیے کی مقدار ایک فقیر کو کھانا کھلانے کے برابر ہے، البتہ اگر کوئی شخص ان رعایتوں کا مستحق ہوتے ہوئے بھی روزہ رکھے اور اپنی خوشی سے نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے تو یہ اس کے حق میں اور بھی بہتر ہے۔ ابھی روزہ کا بیان اور اس کے مسائل ختم نہیں ہوئے، اس رکوع میں مسلسل یہ بیان جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم و عمل اور سمجھنے سمجھانے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔